اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو گے تو میں تمہیں بے شمار مال سے نواز دوں گا۔ اب دیکھیں، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ جیسے ایک مسافر ہے یا اجنبی انسان ہے۔ یہ بات ایک طرف، اور دوسری بات قرآن کریم میں جو یہ آیت آئی ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ جس کو مال چاہیے۔ اب دیکھیں، مال کی دعا کرنا یا مال کے بارے میں طلب رکھنا، مال کی زیادہ مال کی خواہش کرنا، یہ چیز بری نہیں ہے۔ آپ اس کے بارے میں دعا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بے شمار مال اور بے شمار اولاد سے نوازے۔ اسی طرح مال مانگنا برا نہیں ہے، مال کی خواہش کرنا برا نہیں ہے، لیکن جو شخص مال مانگ رہا ہے یا مال کی خواہش کر رہا ہے، اس کو یہ چیز ضرور سوچنی چاہیے کہ اگر زیادہ مال ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس زیادہ مال کا حساب بھی دینا پڑے گا، اگر کم مال ہوگا تو کم حساب دینا پڑے گا، اور قیامت والے دن آپ کا حساب بھی آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے جتنا بھی سونا ہوتا تو میں اس کو 3 دن بھی اپنے پاس نہ رہنے دیتا، اللہ کے راستے میں سارے کا سارا خرچ کر دیتا۔ اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال سے بچتے تھے، اور اپنے گھر میں 3 دن سے یا کوئی بھی چیز زیادہ دیر تک اپنے گھر میں نہیں رہنے دیتے تھے، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ابن آدم 2 چیزوں کو انتہائی ناپسند کرتا ہے، حالانکہ اس کے حق میں یہ دونوں چیزیں بہت بہتر ہیں۔ ایک موت، جلدی اگر موت آ جائے تو ابن آدم کو ناپسند ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جلدی موت آ جائے تو یہ ابن آدم کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ بہت زیادہ برے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، کم مال سے ابن آدم ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم مال دنیا میں بھی راحت ہے اور قیامت والے دن اس کا حساب دینا بھی آسان ہوگا۔